بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال: الشعبان شهري ورمضان شهر الله. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ بہت عزت اور احترام کے قابل میرے دینی اسلامی بھائیوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی عزیز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ نہایت عظمت، نہایت رحمت اور برکت والا عظیم الشان مہینہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے اور ہمیں شعبان کے مقدس مہینے میں پہنچایا ہے۔ دعا فرمائیں کہ سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے نسبت سے جو جو باتیں فرمائی ہے اس کا ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت عزت و احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین، ایک ایسا دھرم اور ایک ایسا مذہب عطا فرمایا ہے جو ہمیں 100% اپنی پوری زندگی کے ہر سچویشن میں، ہر موڑ میں ہمیں ٹوٹلی طور پر گائیڈ لائن کرتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیے، کوئی موڑ، کوئی سچویشن، چاہے وہ سکھ کی ہو، دکھ کی ہو، پریشانی کی ہو، الجھن کی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں اسلام نے ہماری رہبری نہ کی ہو۔ دیکھیے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا خدا کون، کیا آسمان، کیا زمین۔
لیکن اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اسلام کا سب سے پہلا کوئی حکم آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک کان میں اذان دے دی جائے اور ایک کان میں تکبیر اقامت کہہ دی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، او میرے اللہ، یہ تو اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، یا اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، اس کو کوئی پتہ نہیں اس کا دھرم کیا، اس کا دین کیا، یہ کیا بات ہے؟ میرے بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو جس دھرم اور جس دین میں پیدا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہ اس کو پہلے دن سے لے کر مرتے دم تک ہر دن کی، ہر سیکنڈ کی، ہر لمحے کی گائیڈ لائن کرتا ہے۔ اور فرمایا جس بچے کے کان کے اندر پہلی مرتبہ اللہ کی آواز پہنچا دی گئی، اللہ مرتے دم تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ سوال کیجئے، میری بات کو سمجھیے کہ نہ اس پر نماز فرض ہوئی ہے، نہ اس پر اسلام کا کوئی حکم آیا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو پہلے دن کہا کہ یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ زبان یہ اچھی اور بری چیز کے انٹرنس کرنے کے راستے ہیں۔ میرا ایک بندہ ایک مومن اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو کہیں کوئی باطل عقیدہ اس پر حملہ نہ کر بیٹھے، اس کے کان میں اللہ کی آواز دے دی جائے۔ پوری زندگی اسلام رہبری کرتا ہے۔ آخری دن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور غسل اور کفن کے بعد جب اس کو قبرستان کے حوالے کرتے ہیں تو آخری اعلان ہوتا ہے کہ میت کو قبلے کی طرف کروٹ دے دو۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا دن اور آخری دن ہر چیز میں اسلام نے گائیڈ لائن دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر موڑ میں اسلام نے ہمیں 100% ہر مسئلے کا سولوشن دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے آج تک اسلام سے خالی اپنی انگت فائدے کی چیز سے ہی فائدہ اٹھایا ہے۔ جو مجھے چیز اچھی لگے، میرے عزیز بھائیوں، کیا ہے نکاح؟ کیا ہے شادیاں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ اسلام نے پرپس آف دا نکاح کا مقصد کیا بتایا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نہ ماں کا رشتہ بنایا، نہ باپ کا رشتہ بنایا، نہ بھائی کا رشتہ بنایا، کوئی رشتہ پہلے نہیں آیا۔ سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا آیا ہے۔ آسمان پر بھی سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے، اور زمین پر بھی سب سے پہلا رشتہ آدم اور حوا کا میاں، بعد میں ماں باپ اور رشتہ داریاں بنی ہیں۔ اور یہ ایک ریلیشن شپ ایسی ہے، ایک رشتہ ایسا ہے جس میں اسلام نے انسان کو چوائس دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے۔ باقی ماں کے اندر اپنی کوئی چوائس ہے؟ باپ میں، بیٹے میں، ماموں میں، خالہ میں، جو رشتہ، جو خاندان، جس گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، کوئی چوائس نہیں۔ لولا بچہ پیدا ہوا، لنگڑا بچہ پیدا ہوا، ایکسپٹ کرنا پڑے گا اللہ کی طرف سے۔ لیکن ایک رشتہ اتنا باریک تھا اور اللہ کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت تھی کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم کچھ اختیار انسان کو دیں گے کہ بالغ ہونے کے بعد اپنی بننے والی بیوی اور اپنے بننے والے شوہر کو اختیار کرے، تاکہ یہ رشتہ مرتے دم تک کسی قسم کے جھگڑے اور فتنے کا ذریعہ نہ بنے۔ چوائس دی اللہ پاک۔ میں کوئی نکاح پہلی مرتبہ مسجدوں میں نہیں ہو رہا ہے۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو جنت سے شروع ہوئی ہے اور جنت میں جا کے ختم ہوگی۔ جنت میں نمازیں نہیں ہیں، روزہ نہیں ہے، لیکن سورہ واقعہ یہ فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ فرماتے ہیں
کہ کل ہم جنتی مردوں کا نکاح جنتی عورتوں کے ساتھ کریں گے. یہ رشتہ جنت تک چلنے والا ہے. اسی بنیاد پر دوسری عبادتوں کے ختم کرنے میں، دوسرے جھگڑوں میں شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس رشتے کو توڑنے میں. اس میں معمولی بات دونوں خاندانوں میں، خالی میاں بیوی میں نہیں، دونوں خاندانوں میں ہر گھڑی اور ہر دم. بلکہ علامہ تقی عثمانی نے تو لکھا ہے کہ شادی کی طے ہونے سے لے کر مرتے دم تک 24 گھنٹے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کے ذریعے یہ رشتہ ٹوٹ جائے. اس لیے آپ نے بارہا وہ مسلم شریف کی حدیث سنی ہوگی کہ شیطان رات کو سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے کروڑوں شیطانوں کو بلا کر پوچھتا ہے تم نے آج 24 گھنٹے میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیا کیا کیا. تو کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو نماز سے ہٹایا، کسی کو روزے سے ہٹایا، کسی کے گھر میں یہ کیا وہ کیا. تو شیطان کہتا ہے تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. ایک شیطان کونے میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے حضرت جی میں نے یہ کام کیا ہے کہ ایک خاندان، ایک کٹنب، ایک شوہر اور بیوی اپنی اولاد کے ساتھ بڑی سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، دونوں کے درمیان کوئی پرابلم نہیں. لیکن میں نے محنت کرتے 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 آج میں اپنی محنت میں کامیاب ہوا کہ دونوں کے درمیان میں نے توڑ پیدا کر دی. میں نے اس کے دماغ کے اندر جو ہے بدزنی پیدا کر دی، اس کے دماغ میں پیدا کر دی. مسلم شریف میں لکھا ہے، روایتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے اور اس شیطان کو گلے لگاتا ہے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے کہ ہاں کام تو نے کیا. آپ سمجھیے میرے بھائیوں، ایک رشتے کو بنانے میں کتنی محنت پڑتی ہے، لیکن شیطان معمولی باتوں میں اپنی ضد کی بنیاد پر، ہمارے اور آپ کے غلط رسم و رواج کی بنیاد پر، وہ چیزیں جو اسلام نے نہیں بتائی میرے اور آپ کے خاندان نے اس میں ملانے کی بنیاد پر یہ رشتہ کبھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی کے پاس مکان، دکان، دولت، عزت سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی پریشان ہو جاتی ہے. لہذا اس رشتے کو نبھانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں، قرآن کریم نے 21ویں پارے میں یہی بتایا کہ نکاح کس کو کہتے ہیں، شادی کس کو کہتے ہیں. شوہر کو بیوی ملتی ہے، بیوی کو شوہر ہے. نتیجے میں اللہ پاک اگر چاہے تو اولاد دیتے ہیں، لیکن پرپز آف دا نکاح کا مقصد مولانا یہ نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سننا دھیان سے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں میں جوڑے بنائے اور اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے، نکاح کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد دلہا کی زندگی میں اور دلہن کی زندگی میں سکون پیدا ہو. کیا پیدا ہو بھائی؟ یہ پرپز ہے، یہ ریزن ہے، یہ کارن ہے نکاح کا. اگر نکاح کرنے کے بعد کسی وجہ سے دونوں فیملی کے کسی میٹر کی بنیاد پر یا دونوں ہسبینڈ وائف میں کسی چیز کی بنیاد پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سب کچھ دیا ماں باپ نے، لیکن میرے بھائیوں وہ سکون نہیں مل سکتا جو ایک 200 روپیہ کمانے والا اپنی جھونپڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد کے پاس دنیا کی سب نعمتیں ہیں، اگر عورت نہیں ہے تو اسے وہ سکون نہیں مل سکتا جو ایک نکاح کے والے خاندان کو ملتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اس کے ماں باپ کی طرف سے ہر چیز دے دی گئی ہے، اسے رہنے، کھانے، پینے، اپنے گھریلو زندگی گزارنے میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن اگر اس کا نکاح نہیں ہوا تو اس کی زندگی ادھوری ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے. اللہ نے عورت کا سکون مرد میں رکھا ہے، لیکن آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ مجمع آیا ہے تو کہتا ہوں، سرکار نے فرمایا اس نکاح میں سکون پیدا ہوگا
اس شادی میں سکون پیدا ہوگا جس نکاح میں نکاح کرنے سے پہلے دلہا کو معلوم ہو کہ دلہن کا کیا حق ہے کیا کھلایا کیا دیا وہ بعد کے مسئلے ہیں. جس نکاح میں نکاح کرنے سے پہلے دلہن کو معلوم ہو کہ میرے بننے والے شوہر کا کیا حق ہے، اگر یہ دو چیزیں اس نے جان لی کہ اس نکاح کے بعد میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح کامیاب ہو گیا. مجھے برابر یاد ہے سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم بیٹی آئی تھی اور کہا کہ حضور نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ، میرا نکاح ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے نکاح میں تشریف لائیں. سرکار نے فرمایا میں ضرور آؤں گا، اگر تو یتیم ہے تو میں تیری ماں بنوں گا اور میں تیرا باپ بنوں گا، میں والی بن کے آؤں گا. دوسرے دن میرے آقا نے فجر کے بعد مسجد نبوی میں یہ فرمایا تھا کہ کوئی ماں باپ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ دینا چاہے، میں محمد الرسول اللہ ہو کر کہتا ہوں، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ رخصتی کے موقع پر دلہن کے ماں باپ اپنی بیٹی کے کان میں یہ کہے وہ میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا تھا، تجھے بڑی محبت سے ہم نے 20-22 سال تک پالا ہے، آج ایک نکاح کی بنیاد پر ایک مرد کے حوالے کر رہے ہیں، تیرا کام تیرے شوہر کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، تیرا کام تیرے شوہر کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے، تیرا کام تیرے شوہر کو سکون پہنچانا ہے، ان کے گھر والوں کو سکون پہنچانا ہے. اسی نکاح کے موقع پر سرکار نے فرمایا تھا اس دلہے میاں سے، یتیم بیٹی سے تیرا نکاح کروا رہا ہوں، تجھے معلوم ہے نکاح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جو 20 سال تک کبھی اکیلی نہ سوئی، جو اپنے ماں باپ کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہ نکلی، اور جسے اپنے ماں باپ نے بڑی محبتوں سے پالا، آج ایک نکاح کی وجہ سے وہ اپنے حقیقی ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. وہ میرے بھائیوں، ہم سب یہاں پر مرد بیٹھے ہیں، نکاح کے موقع پر مرد کو وہ قربانی نہیں دینی پڑتی جو عورت کو دینی پڑتی ہے، وہ تو اسی دن پتہ چلتا ہے جب ایک باپ اور ایک ماں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے دلہن بنا کر روانہ کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا میں نبی ہو کر کہتا ہوں کہ جنت کے شعبان کا مبارک مہینہ ہے میرے بھائیوں، جنت کے سب سے اونچے درجے پر وہ مسلمان ہوگا جو اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرے. مسلم شریف کی روایت میں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے باہر تو ہم بڑے دیندار نظر آتے ہیں، باہر تو بڑے دیندار ہیں، بہترین کپڑا، بہترین سلامیں، زکوٰۃ، خیرات، عمرے پہ عمرے، جماعت پہ جماعت، لڑکا حافظ، لیکن گھر میں جاوے تو میرے آقا نے یہ فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہو. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ مرد گھر میں جا رہا ہے تو ماں پریشان، بیوی پریشان کے طرف پایا بھائی کیا ہوا، کوئی شیر تو نہیں آیا، کوئی کتا تو نہیں آیا گھر میں، کیا بنیاد ہے آج ہماری؟ میرے بھائی ذمہ داری کو سمجھنے کا نام نکاح ہے. اللہ پاک صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نکاح مدینے میں ہوا تھا، مجھے برابر یاد ہے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اچانک بیمار ہو گئے، تو ان کی بیوی بیمار ہو گئے تو ان کی جو لڑکی تھی ان کو بلانے کے لیے بھیجا کہ تمہارے ابا بیمار ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے کھیت میں مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کیسے چھوڑوں؟ 2-4 مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ وہ تو سکرات میں ہیں، پھر کسی نے کہا کہ ان کا انتقال ہوگا. یہ مدینہ پاک کا واقعہ ہے. باپ کے انتقال پر بیٹی نے گھر نہیں چھوڑا. اسلام وہ نہیں ہے جو اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا ہے. انتقال ہو گئے، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، گھر سے باہر لڑکی نکلی نہیں. کیوں نہیں نکلی؟ ان کا شوہر کھیت میں مزدوری کر رہے تھے، موبائل کا ٹائم نہیں کہ کسی طرح ان کو بتا دیا جائے. جنازہ نکلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے کندھے پر جنازہ تھا،
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. طبرانی کی روایت ہے حضرت جبرائیل نے کہا کہ سرکار آپ اپنے جنازے کو نیچے رکھ دو. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ یہ جس کا جنازہ ہے نا اس کی بیٹی نے اپنے باپ کا دیدار نہیں کیا ہے، مدینے میں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ان کے درمیان باپ بیٹی کے درمیان کوئی جھگڑا تھا؟ فرمایا نہیں، جھگڑا تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس بیٹی کا شوہر، اس کے داماد جو ہے وہ کھیت میں مزدوری کرنے گئے. شادی ہو جانے کے بعد بہت انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کو. اکثر طلاقوں کے کیسوں میں رشتہ دار اور ماں باپ کی وجہ سے خاندانیاں ٹوٹ رہی ہے. یہ بیڈ روم میں مسائل کو حل کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو بلایا اور کیا ہوا تیرے باپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے؟ فرمایا نے اللہ کے رسول میرے شوہر جو ہے نا وہ کھیت میں مزدوری کرنے گئے ہیں اور میرا اسلام مجھے یہ بتاتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہ چھوڑے. کیا ذمہ داری ہے اس کو؟ میرے بھائیو اگر شوہر بیمار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی جاب پر ہے، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ کام جو شوہر کا ہے وہ دونوں جو ہے انڈرسٹینڈنگ کر کے کرے، لیکن پردے کا اہتمام کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ آقا مجھے اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس جا کے کہو کہ اس بیٹی نے اپنے اللہ کی فرما برداری کی اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں چھوڑا. شوہر کی اجازت کے بغیر بولو گھر نہیں چھوڑا. اس پر آسمان پر اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اس بیٹی کی وجہ سے، شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے اس کے باپ کے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. آپ میرے سمجھے ڈونگری بھروچ کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور بیٹی کا داماد کسی وجہ سے اجازت نہ دے یا اور کسی وجہ سے کانٹیکٹ نہ ہو سکے، میرے اور آپ کے درمیان کیا کنفیوز ہوگا؟ میں اور آپ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، نکاح سکون کا نام ہے اور سکون پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے سے. اللہ پاک صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ایک ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے جو دین ہمیں پیدا ہونے سے لے کر، دیکھو نے کیسا اچھا دین عطا کیا اللہ نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے تھے. حضرت شیخ نے وہ حدیث طویل نقل فرمائی ہے کہ حضور آپ نے تو ہمیں بتایا کہ پچھلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہزار سال تک اللہ کی عبادت کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا 300 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. ایسے کئی واقعات ذکر فرمائے تو صحابہ رونے لگے. فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضور اس لیے رو رہے ہیں ہماری عمر تو 50-60 سال کی ہے تو ان کی جنت اور ہماری جنت کے اندر فرق ہو جائے گا. انہوں نے 300 سال 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. پیارے آقا ہماری تو 50-60 سال کی عمر ہے، ما بین 70 و 60. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے میری امت کی عمریں چھوٹی بنائی ہے. اسی وقت اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور اتار کر یہ فرمایا. ابن بیہقی نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا آقا آپ اپنے صحابہ سے فرما دیں، آپ اپنی امت سے فرما دیں، بھلے تمہاری عمریں چھوٹی ہے، بھلے تمہاری 50-60-100 سال کی زندگی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو سال میں کچھ راتیں، سال میں کچھ دن اور سال میں ایک آدھ مہینہ ایسا عطا کریں گے کہ اگر آپ کی امت اس کی قدر کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک رات اور ایک ایک مہینے میں ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک لکھ دیں گے. عمر تو 1000 سال نہیں ہو جائے گی، عمر تو 500 سال نہیں ہو جائے گی آپ کی امت کی، لیکن آپ کی برکت سے، آپ کے صدقے میں کچھ دن کچھ راتوں کی قدر کر لے گی تو ہم انہیں ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ وہ کون سی راتیں ہیں تو آپ نے فرمایا تھا ان میں ایک آنے والی جو مبارک رات ہے میرے بھائیو شب برات، اسی کو ہم کیا ہے چھٹکارے کی رات کہتے ہیں، مغفرت کی رات کہتے ہیں، رحمت کی رات کہتے ہیں، آنے والا مبارک مہینہ. لیکن ہم سب کو معلوم ہے رمضان میں کیا کرنا ہے، مبارک راتوں میں کیا کرنا ہے.
لیکن ایک سبق دے کر جاتا ہوں میرے بھائیوں، اس وقت ہم نیت کر لیں کہ یہ 2 مہینے شعبان اور رمضان کے تو عظیم مہینے، اگر زیادہ نیکی نہ ہو تو کچھ نہیں، لیکن ہم 2 مہینے کو گناہوں سے بچائیں گے، جھوٹ سے بچائیں گے، غیبت سے بچائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا ضروری ہے۔ نیکی کرنے سے زیادہ، ارے بولو میرے بھائیوں، نیکی کو، اس لیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کی سال کی نیکیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، ان مقدس مہینوں کے روزے کے آنے کے بعد ان کی تلاوتیں کرنے سے پہلے ہم نیت کر لیں کہ اللہ تو عبادت کی توفیق عطا کرنے سے پہلے ہمارے مقدر میں لکھ دے کہ یہ 2 مہینے ہمارے گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ مجھے بھی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو رہا ہے، نکاح ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بہن کا، ہمارے بھائی کا جو نکاح ہو رہا ہے، اللہ اس میں برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ ایک سنت بتلا دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے پہلے ہمیشہ آدمی کو نیت کرنی چاہیے۔ وہ نیت یہ ہو کہ میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کرو۔ اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز میں نیت ہے، روزے میں نیت ہے، حج میں نیت ہے، تو نکاح میں نیت نہیں ہو۔ جب نکاح عبادت ہے تو ہر عبادت میں نیت ہونی چاہیے، اور عبادت نیت سے بنتی ہے۔ کیا نیت ہو؟ اے اللہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ بولو۔ اور نکاح نیت کب کرتے ہیں ہم لوگ؟ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، احرام پہنتے وقت نیت کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی کا بھی نکاح نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، میری ضرورت حلال جگہ پر پوری ہو کر حرام سے میری حفاظت ہو، اور اس نکاح کے صدقے میں تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ابن بیہقی نے لکھا ہے، جو نکاح کرنے والا اور لڑکی یہ نیت کر لیتا ہے، اللہ پاک اس دعا کی برکت سے، اس نیت کی برکت سے مرتے دم تک اس کو آنکھوں اور شرمگاہوں کی گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس بھائی کے نکاح کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہماری مسجد میں کوئی فردوس سوسائٹی سے مسجد قباء والے بھی تشریف لائے، اپنی مسجد کے لیے ان کا تعاون کریں۔ نیز میرے بھائیوں، ایک اہم اعلان، بہت ہی اہم اعلان ہے، مسلمان کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا، مسلمان غافل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے تقریباً کافی مہینوں بلکہ کافی سالوں سے اس ملک میں ایک بڑی اپرچونٹی اور ایک بہت بڑا مسئلہ یوں سمجھیے ہمارے لیے، ہماری ناگرکتا کو ثابت کرنے کا چل رہا ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں، لیکن دشمن ہم سے زیادہ چالاک بن چکا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں مطمئن رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈر اور خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن میرے اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم جتنے اپنے آپ کو اسلام سے، اپنے اسلامی تشخصات سے، اسلامی تہذیب سے وابستہ رکھیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلوں میں ایمان اور اسلام باقی رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت پورے بھارت میں اور خاص طور پر ہمارے گجرات میں، خاص طور پر بعض کمیونٹی کو ٹارگیٹ بنا کر ان کا نام متدار یادی سے نکالنے کی بڑی پروپیگنڈا چال چل رہی ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طریقے سے صدقہ دینا ثواب ہے، لوگوں کو افطاری کرانا ثواب ہے، نفل پر عمرے کرنا ثواب ہے، اس وقت 2026 کے یہ جنوری کے مہینے میں کہتا ہوں، اس وقت نفل کاموں میں سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ ہماری بستی کے کسی کا نام ووٹر لسٹ سے ڈیلیٹ نہ ہو جائے۔ دشمن بڑی زور و شور سے ایسے فارم بھروا رہے ہیں، اور یہ پبلک الرٹ ہو چکی ہے، اور یہ چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ 7 نمبر کا فارم بغیر کسی ہماری جانکاری کے دستخط پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، ہم اپنی مسجدوں کو فقط عبادت کے لیے خاص نہ کریں، یہاں نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم ہو کہ ہماری اطراف کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں ہونے کے باوجود وہ زندہ ہے، وہ 18 سال سے اوپر ہے، اس کے پاس سارے ڈاکیومنٹ ہونے کے باوجود اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقیقت میں SIR نہیں ہے، یہ NRC کا پہلا قدم ہے۔ ہمیں ڈر اور خوف کے بغیر ایک لوک تانترک طریقے سے اپنے اور اپنے خاندان اور اپنے فیملی کا نام اس میں باقی رہے، اس کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ ہماری بستی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں،
جو بیمار ہے، جو انگلش نہیں جانتے، جو قانون سے ناواقف ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس طریقے سے مسجد بنانا ثواب ہے، جس طریقے سے عمرہ کرنا ثواب ہے، اپنے مسلمان بھائی کا سرکاری کام میں تعاون کرنا یہ بھی کوئی کم عبادت نہیں ہے۔ اللہ اس کو صحیح سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ درد اللہ تعالی ہم سب کو سمجھائے۔ مطمئن نہ رہیں، اپنے پی ایل او سے خوب کانٹیکٹ میں رہیں، آخری فروری کی 6-7 تاریخ تک کانٹیکٹ میں رہیں کہ ہم میں سے کسی کا نام ڈیلیٹ تو نہیں ہو گیا، کیا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اللہ پاک۔ اور میرے بھائیوں کو اور بات ہے، بہت سارے ایسے بھائی ہیں کہ جن کو ڈاکیومنٹ بنانے کے اندر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اب اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں اپنے مسلم سماج سے اپیل کرتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ساری کی ساری زکاتیں ایسے نہ نکال دی جائے، کچھ زکات کی رقم ایسی ہو جو جانکار محلے کے امام، محلے کے نوجوانوں کے پاس ہونی چاہیے کہ اس طرح غریب لوگوں کے ڈاکیومنٹ بنانے میں کام آئے۔ یہ میرے بھائیوں صبح کا بھلا ہوا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھلا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ اللہ یہ ہماری مسجدیں، یہ ہماری ٹوپیاں، یہ ہماری برقعے، یہ ہمارے قرآن اور ہماری اسلامی تشخصات کی حفاظت کا پہلا قدم ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔